اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماء ذات برج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہیں، طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات آل محمد کی ذات پہ بلند آواز سے تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ہے اجازت نوکری شروع کیجئے آپ کے سامنے۔ ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ سید گلزار شاہ صاحب، پیر گام شاہ صاحب، ان کے برادران، اہل خانہ، آپ تمام عزادار سادات مومنین کی مالک ہر دعا کو قبول فرمائے۔ صحت، سلامتی، زندگی، رزق مولا مزید عطا فرمائے۔ ہر شر سے امام حسین کے صدقہ میں مولا محفوظ فرمائے۔ دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان، دشمنان اہل بیت کو میرا اللہ نیست و نابود فرمائے۔ امام زمن شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ آپ کے مرحومین، بانیان کے مرحومین، ملت کے شہداء کے میرا اللہ درجات مزید بلند فرمائے۔ جو ہاتھ ذکر حسین میں بلند ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، ان ہاتھوں کو سرکار عباس کے ہاتھوں کے صدقہ میں مالک گناہ معاف فرما کر دعائیں قبول فرمائے۔ مائیں، بہنیں، بیٹیاں، مالک ان کی دعائیں قبول فرمائے۔ صلوات ایک ایسی پڑھیں کہ دعا قبول ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ کل خانی علی صلوات نہ پڑھو، مجلس علی صلوات پڑھو۔ محمد آل، یہ جو جگہ خالی پلی ہے اس کو پورا کر لو، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ میرے جوانوں۔ جو جوان بیٹھے ہو، بیٹا ہو کڑی والے، آجا 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 آجا، جوان حرکت کرو۔ بزرگ چلو تشریف رکھیں، چونکہ پیغام دینا ہوتا ہے آپ کی مدد سے، آپ کی وساطت سے، آپ کی توجہ سے، آپ کی سماعت کی وجہ سے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، بسم اللہ۔ بڑے محترم جوان بزرگان سادات مومنین میرے سامنے تشریف فرما ہیں۔ بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے آپ کا مزاج ہوگا اسی کے مطابق سفر کریں گے۔ وقت ضائع بالکل نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہی وقت ہی قیمتی ہے، اور تو سارے وقت ہی کسی کام کے نہیں ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت پڑھنے لگا ہوں جی۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ جو قرآن ہے نا، قرآن یہ دو کام کرتا ہے، اور کس کے لیے کرتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا بول پڑو یار، ضد نہ بنا لیا کرو، تو آپ کے بولنے سے لفظ بن جاتا ہے۔ عادت ہی نہیں ہے چپ مجمع میں پڑھنے کی، شروع سے عادت ہی آپ نے بولنے کی ڈالی ہے، تو پھر آپ بولو، اب بھگتو۔ شیعہ قوم ہی بولتی ہے، باقی نہ بھی بولنے تو ہمیں کسی سے کیا غرض ہے؟ ہم نے تو جناب کے سامنے گزارش کرنی ہے، آپ سے ہی توجہ مانگ رہے ہیں۔ جی جی بسم اللہ۔ فرمایا ہم نے قرآن میں سے جتنا بھی نازل کیا ہے اس میں رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ یعنی قرآن اعلان کر رہا ہے کہ میں شفا بھی دیتا ہوں، میں رحمت کا سایہ بھی کرتا ہوں، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں ہے، صرف مومنین کے لیے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کی کیا بات ہے؟ جو ہاتھ پھیل گئے ہوں تو یہ بھی نہیں آکھ سے، چونکہ بزرگ ناراض نہ ہو جامن کے بولو، وہ پہلے ہی ناراض ہو گئے نا سرکار۔ قرآن کہتا ہے کہ میں شفا دیتا ہوں، ہوں چپر وجہ جی ہوں میں یہ بھی نہیں اکھڑا، ہوں جناب ڈر لگ ہے جی، عزت بچانی اوکھی ہو گئی ہے۔ فرمایا قرآن کہتا ہے میں شفا دیتا ہوں، لیکن صرف ایک طبقے کو، مومنین کو۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ظالم میرے قریب مت آئے، اسے گھاٹا، خسارہ، نقصان ملے گا، مومن کو شفا ملے گی۔ اب جیسے مومن کا نہیں پتا وہ لنگر شنگر کرے، ساڑھے تے بے کے میں روب نہ پاوے۔ مومن اسے کہتے ہیں جس کے دل میں ایمان ہو، ممبر کی قسم ایمان نام ہی علی کا ہے۔ آپ کو واہ واہ سر، جو ہاتھ پھیل گئے ہیں سر، بچوں کے ہاتھ بلند کرو جو جوان بیٹھے ہو۔ حیدری اب راستہ بن گیا ہے آپ کی دعا سے، کلے ایمان جی، اب راستہ آپ کی دعا سے قبلہ بن گیا ہے۔
اب اس پہ چلنا شروع کرنے لگے ہیں. اگر ہم سفر آپ بن گئے تو پھر پتہ نہیں معراج ہو ہی جائے گی، کیونکہ ذکر آل محمد معراج ہے مومن کی. تو آپ میں سارے حسین کی بارگاہ میں حاضر بیٹھے ہیں. کتنی بڑی کتاب ہے قرآن. میں جناب سے گزارش کرتا ہوں، جہاں جہاں تک سرکار مصطفیٰ کی رسالت ہے، واہ 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 سبحان اللہ، وہاں وہاں تک قرآن ہی قرآن ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے سر؟ اور یہ بھی میں بتاتا ہوں سب دوستوں کو کہ سرکار کی رسالت کہاں تک ہے. رحمت للعالمین، عالمین تک ہے حسین کے نانا کی رسالت. اور یہ بھی جو بچے جوان بیٹھے ہو، میں بتاتا ہوں کہ جہاں تک حسین کے نانا کی رسالت ہے وہ عالمین ہے. عالمین کتنا بڑا ہے یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں. سب کو یاد ہے الحمدللہ رب العالمین. جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے، بول پڑو ادھر والے بھی انج بھی تے بہنے ہی ہیں، تو انج کر لویں گا تو کی ہو جانے، خیرات لب جانے حسین دی بارگاہ چو. بندہ ضد بنا کے بہ رہا جی. عالمین تک اللہ کی ربوبیت ہے، جہاں تک وہاں تک سرکار کی رسالت ہے، اور جہاں تک سرکار کی رسالت ہے وہاں تک قرآن ہے. اتنی بڑی کتاب ہے قرآن، اور قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت کا اب سر چشمہ ہے. اب کوئی کتاب نہیں آنی، چونکہ اللہ نے خاتم المرسلین ہے، خاتم الانبیاء ہے، ختم نبوت کا سرتاج ہے، حسین کا نانا. پچھلے انبیاء پر ایمان رکھنا واجب ہے، شریعت مصطفیٰ پہ چلنا واجب ہے، پچھلی کتابوں پر ایمان رکھنا واجب ہے، عمل قرآن پہ کرنا واجب ہے. 1 2 3 ہاتھ گن لیتا ہوں میں. سبحان اللہ جی. جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں تک قرآن ہے، وہاں تک سرکار کی رسالت ہے، اور سرکار کی رسالت جہاں تک ہے وہاں وہاں تک قرآن ہی قرآن ہے. یعنی عالمین کے لیے اتنی بڑی کتاب کے پاس شفا ایک طبقے کے لیے ہے، مومنین کے لیے. باقی اب میں اعلان کرنے لگا ہوں، سارے میرے محسن تشریف فرمائیں، سارے عزت والے سردار تشریف فرمائیں، سارے حسین کے ماتمی تشریف فرمائیں. بچے جوان بیٹھے ہو، جوانوں کے ہاتھ بلند ہو جائیں گے تو میرا حوصلہ بلند ہو جائے گا. بزرگان جتنے تشریف فرمائیں وہ مسکرا کے اپنے اس نوکر کو دعا دے دیں گے تو بس ان کی مسکراہٹ میرے لیے دعا بن جائے گی. ویسے داد نہ بھی دیں تو خیر، داد شاد والے رواج اب ختم ہونے لگے ہیں، ہونی بھی نہیں چاہیے، بس چپ کر کے بھی سنتے جاؤ. اتنی بڑی کتاب ہے لیکن ایک طبقے کو شفا دیتی ہے. پورا پاکستان کا ماتمی اب کربلا پہنچا ہوا ہے، کسی کو واٹس اپ سے کہے کہ وہ تجھے وہاں سے دکھائے. اکبر کے بابا نے اپنی دھرتی کربلا پر اعلان کیا ہے، او دنیا والو، جو شفا قرآن دیتا ہے وہ حسین کی مٹی دیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مل گئے وہ لوگ جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا یار، مجھے میرے گھر میں مل گئے. ہاتھ اونچے حیدری. آپ کو واہ واہ، آپ کو واہ واہ. یہ ہاتھ کبھی محتاج نہ ہے، آپ سلامت رہیں. یہ جو نعرہ ہے نا لبیک یا حسین والا، اس سے زواری نصیب ہوتی ہے مولا کی قسم. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حیدریہ تواڈے زندگی آمن سر. مل گئے وہ لوگ یار، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی. سر نوکر ہو گیا جو ہاتھ ابھی تک پھیلے ہوئے ہیں. خاک شفا، وہ دن ہی حسین مولا کے چل رہے ہیں، پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ حسین حسین ہے. بڑے 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 لوگ سارے بڑے ہیں لیکن حسین پھر حسین ہے. چونکہ سارے بڑے جو ہیں وہ حسین کو چل کے ملنے جاتے ہیں، حسین کسی کے پاس چل کے نہیں جاتے. واہ واہ واہ. چونکہ سارے بڑوں کی لج پگ حسین نے بچائی ہے. بسم اللہ جی. تو اس لیے سارے حسین کا شکریہ ادا کرنے آتے ہیں. تیرا شکریہ. آدم بھی آتا ہے، نوح بھی آتا ہے، موسیٰ عیسیٰ بھی آتے ہیں، رسول بھی آتے ہیں، پیغمبر بھی آتے ہیں. جس کو پتہ ہے کہ حسین کیا ہے. حسین کی مٹی میں شفا ہے. بول پڑیں آپ. جب کہ
اب لفظ خرید لو، جب کہ مٹی میں شفا نہیں ہوتی، مٹی میں اللہ نے بیماری رکھی ہے۔ ہاں اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ ہاں مٹی میں بیماری رکھی ہے، مٹی میں شفا نہیں ہے۔ جہاں کی بھی مٹی ہو، اب مجھ سے علاقے نہ گنوائیں، وہ یہاں کی ہو وہاں کی ہو کہیں کی ہو، مٹی میں بیماری ہے۔ جو مٹی ہے اس میں بیماری ہے۔ غازی یہ مدد کرنے لگ گئے ہیں میری، عباس مولا آپ کے مرید سارے بیٹھے اور میری مدد بھی کر رہے ہیں، آپ ان کی مدد کرنا میرے مولا، چونکہ یہ آپ کے مدح خان کی مدد کر رہے ہیں۔ مٹی جہاں کی بھی ہو، اب علاقے گنوائیں تو لوگ اعتراض کریں گے، چونکہ اب لوگوں میں عدم برداشت پیدا ہو گئی ہے، رزق کی کمی ہے، معاشی پریشانیاں ہیں، گھر مسائل کی ہیں، بجلی کے بل یہ وہ، تو لوگ عدم برداشت کا شکار ہیں۔ تو اس عدم برداشت میں ہم مائک پہ کیسے بولیں، کیسے لوگوں کو سلجھائیں سمجھائیں؟ آپ حسین والوں کو بس میں سمجھا سکتا ہوں، باقیوں سے میں معافی مانگ رہا ہوں۔ ہر مٹی میں بیماری ہے۔ حدیث ہے حسین کے نانا کی، من اقلتین و ماتا لم یتب لم یصلی علیہ، جو بندہ مٹی کھا کے مر جائے اور توبہ کیے بغیر مرے اس پہ جنازہ پڑھنا حرام ہے۔ پوچھا گیا سرکار وجہ، فرمایا اللہ نے آدم کو بنایا ہے مٹی سے، مٹی کھانا ایسے ہے معاذ اللہ جیسے بندہ آدم کا گوشت کھا رہا ہو، تو اللہ نے اس لیے مٹی میں بیماری رکھی تاکہ کوئی کھائے نہ، فعل حرام نہ کرے۔ یہ غلاف شبیر کی قبر میں میرا ہاتھ ہے، عباس کے 2 علم میرے ادھر ہیں، ایک علم ادھر ہے، مجلس حسین ہے، پردہ داروں میں میری مخدومہ ہے، آپ کے اندر 13 ہے۔ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جو مٹی کھا کے مر جائے اس پہ جنازہ حرام، اور آپ کے جعفر صادق مولا فرماتے ہیں جو بندہ کھا کے شفا چکھ کے مر جائے جہنم حرام۔ واہ 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 واہ، ہاتھ اچھے جمانا دے حیدری۔ آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے؟ بسم اللہ، زندہ باد یا علی۔ اس طرف والے جوان بھی بول پڑو میرے بچوں، مہربانی۔ حیدری آئے، کیا ماحول بن گیا ہے برکت والا، عزت والا، کرم ہو رہا ہے میری مخدومہ کا۔ زمانے کا امام آپ کی دعائیں قبول فرما رہے ہیں، سیدہ آپ پر راضی ہو رہی ہے، بانیان پہ راضی ہو رہی ہے، حسین کو آپ سلام کر رہے ہیں، عبادت شریک ہوں، اور اس سے کیا چاہیے ہمیں؟ رزق روٹی یہ جانے آل محمد جانے، ہمارا کام ہے علی علی کرنا۔ وہ ہم کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے اس کی دی ہوئی توفیق کے ذریعے سے۔ حسین کی مٹی میں شفا ہے، بیماری نہیں ہے۔ ایک لفظ کہنا ہے اور ضرور کہنا ہے، اور آپ کی دعا کے لیے کہنا ہے، آپ دعا دے دیں گے۔ حسین تو حسین رہا، جو حسین کی مٹی ہے یہ میری عقل سے اوپر جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہے حسین کی مٹی، کہ جو بھی شیعہ ماتمی عزادار نماز پڑھتا ہے، سمجھ میں آج تک نہیں آئی کہ اللہ اور حسین کا کتنا گہرا رشتہ ہے آپس میں، کہ نماز اللہ کی ہم پڑھتے ہیں، مٹی حسین کی رکھتے ہیں۔ بابا 1 2 ہاتھ چالو یار جو جوان بیٹھے ہو، بزرگ نا، بزرگ صرف دعا دے دیں، ہاتھ اچھے حیدری۔ کھا کے شفا پہ سجدہ نہیں کرتے ہم یار، حیدری بھائی جان، یا رسول اللہ۔ تھک گئے ہو تو بس کریں، تھوڑی سی طاقت ہو تو آگے سفر کریں، کیونکہ اگلا سفر پھر کھل جائے گا۔ حسین کی مٹی میں شفا ہے اور ہر کسی کے لیے ہے۔ حسین کا تعلق تیرے میرے مذہب سے نہیں ہے، حسین کا تعلق ضمیر کے ساتھ ہے، حسین کا تعلق غیرت کے ساتھ ہے، حسین کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے۔ ایک گلی میں 4 مسجدیں ہوں، شیعہ کی ہے، اہل سنت کی ہے، دیوبندیوں کی ہے، اہل حدیث کی ہے، تو 4 مساجد ہو گئی، چاروں ہی اللہ کے گھر ہیں، چاروں میں ہی نماز پڑھی جاتی ہے، چاروں میں ہی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، چاروں میں ہی رسالت ماب کی، رسالت کی گواہی دی جاتی ہے۔ لیکن یہ چاروں جو فرقے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے نہیں آتی، ان کو آتی ہوگی، کہ شیعہ اہل سنت کی مسجد میں نہیں جاتے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، اہل سنت ادھر نہیں آتے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، اہل حدیث ادھر نہیں جاتے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ ادھر نہیں آتے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ لیکن کتنا اکٹھ کیا ہے حسین نے، یہ کھلا ہے دروازہ اکبر کے بابا کا، جس کا دل کرتا ہے
آپ سلامت رہیں بھائی جان. اور یہاں تو ہندو بھی آ جائے تو ہم اسے نہیں روک سکتے جو چپ کر گئے ہو. یہاں تو کرسچن عیسائی بھائی بھی ہمارے آ جائیں, بھائی ہیں وہ بھی ہمارے, عیسائیوں نے بڑا احترام کیا ہے آل محمد کا, وہ بھی آ جائیں تو ہم نہیں روک سکتے. مجلس میں آیا کرو شیعہ سنی, یہ مجلس شیعوں کی اور شیعہ مجلس کرا رہے ہیں. شیعوں کی مجلس تھوڑی ہے, حسین کی مجلس ہے. جتھے علم لگا ہوئے تو انج منہ کر کے ٹپ جاندے ہو یار. مجھے آج تک سمجھ نہیں عقل کے مارے ہوئے لوگوں کی. قرآن بھی پڑھتے ہو, ماسٹر کیا ہوا ہے, گریجویٹ لوگ ہیں, پڑھے لکھے بچے ہیں, اتنے اچھے ڈریسنگ کر کے پھرتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ یار یہ کتنے پڑھے لکھے بچے ہوں گے. علم کو دیکھ کے یوں کر لیتے ہیں, اوہ شیعہ دا گھر آ گیا ہے, شیعہ دی مسجد آ گئی ہے, شیعہ دی امام بارگاہ آ گئی ہے. مجھے حسین کی قسم, یہ تیرے ذہن میں پتہ نہیں کس نے یزیدیت بھر دی ہے. یہ علم شیعوں کا نہیں ہے, حسین کا ہے. جس چھت پہ علم ہو وہ شیعوں کا گھر نہیں, حسین کا گھر ہے. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے تم نے تائید ہی نہیں کی ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے تیری ملت کا کتنا پیغام دیا ہے. کنجوس ہے وہ بندہ, وہ جو دل دکھاتا ہے ہمارا. منت کر کر کے نعرے مرانے پہنے نے توڑے تو. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یا علی, مہربانی سر مہربانی. یہ علم لگانے سے شیعہ نہیں ہو جاتا بندہ, حسین نہیں ہو جاتا ہے. علم تو لکھ لو کہ بھامے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ, بھامے بن کے پڑھ, اللہ مالا تینوں کچھ نہیں آندا. لیکن یہ علم لگانے سے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ یزیدی کا گھر نہیں ہے, کیونکہ اس نے حسین کا علم لگا لیا اپنی چھت پہ. میرے جوانوں, تو حسین کی مٹی میں شفا ہے. اگلا سفر کریں جی. اب یوں موڑ کاٹنا ہے پھر منزل آسان ہو جائے گی. قرآن مومنین کو شفا دیتا ہے. 39 دن گزر گئے خیبر کے میدان میں, بسم اللہ جی. 40ویں دن کا سورج طلوع ہوا دلدل محشر خرام پر. آپ کے اور میرے مرشد علی علیہ السلام تشریف لائے خیبر میں. علی دلدل سے اترے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے مسلمان جو خیبر میں تھے ان میں سب سے آگے سلمان کھڑے تھے. جب امیر المومنین تشریف لائے تو سب نے دیکھا, سب نے سلام کیا. سلمان نے بھی سلام کیا, السلام علیکہ یا ابا الحسن یا امیر المومنین. جناب سلمان نے کہا, سلام کیا, اور سلمان چل پڑا تیز قدموں سے. پیچھے سے میرے مرشد علی علیہ السلام نے آواز دی, او سلمان. جی بادشاہ. نہ قریب آیا, نہ گھوڑا پکڑا, نہ رکاب پکڑی, نہ لجام پکڑی, نہ ہاتھ چومے, نہ قدم بوسی کی. آج تو بڑا دور دور سے سلام کر کے چل پڑا, کیا جلدی ہے تجھے؟ اس نے کہا, سرکار یہ جو پچھلی رات گزری ہے نا, بڑے سردار نے اعلان کیا ہے, سرکار مصطفیٰ نے. کیا اعلان کیا ہے میرے شہنشاہ نے؟ سرکار نے فرمایا ہے کہ جو کل مجھے میرے بھائی علی کے آنے سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو واہ بھائی صاحب. بسم اللہ بادشاہ. حیدری یا علی, میرے بھائی علی کے آنے کی خبر مجھے سب سے پہلے دے گا, پھر وہ جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا. تو مولا میں ضعیف ہوں, اسی لیے جلدی جلدی جا رہا ہوں کہ میں آپ کی آنے کی خبر کسی اور نہ پہنچ جائے, تو میں جا کے سرکار کو پہلے آپ کی آنے کی خبر دوں, چونکہ شہنشاہ کا اعلان ہے. علی فرماتے ہیں, آرام آرام سے, اطمینان سے, سکون سے, تحمل سے چل کے جا, تو ہی پہنچے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خیرات والے لوگوں سے ملاقات ہو گئی. یہ بات پوری کر لوں پھر واپس آ جاتے ہیں. خیبر فتح ہو گیا, مدینے آ گئے. ایک ایک کنتار کہتے ہیں اونٹ کی کھال کو, اونٹ کی کھال کے برابر سونا آیا تھا مجاہدین خیبر کے حصے میں.
یہودی آج تک چیخ رہے ہیں، انہیں خیبر ہی نہیں بھول رہا۔ شام کے تخت پر بیٹھ کر یزید چیخا تھا کہ آج بدر والے ہوتے، ایک لفظ آکھنے جی اس کی قیمت جھولی اٹھا کے لینی ہے، کاش آج بدر والے ہوتے اور میں انہیں دکھاتا کہ میں نے علی سے کیسے بدلہ لیا ہے۔ ہمیں کافر کہتی ہو، ذرا یزید کے اعلان پہ تو غور کر، علی نے بدر میں کافر مارے ہیں، یزید کیوں چیخ رہا ہے؟ واہ 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 واہ، ہاتھ اچھے جوانا دے حیدری۔ آپ کی کیا بات ہے جو پہنچ گئے؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ خیبر فتح، ایک ایک کنتار سونا آیا تھا۔ اب وہی تو میں کہہ رہا ہوں سرکار کہ وہ جس کو تم مسلمان زمانہ کہتا ہے، تو علی نے تو بدر میں کافر مارے، مشرک مارے، یہ مسلمان ہو کے کیوں چیخ رہا ہے؟ مسلمان تھا تو پھر اس کو تو چیخنا نہیں چاہیے تھا اگر اسلام کا حامی تھا۔ اب ہم سے جس طرح سید سجاد حسین شاہ صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ ہم سے یزید منوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یزید کو رحمت اللہ کہو کہ بل شل یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، کرتے رہے، ہمیں اس سے کیا ہونا ہے؟ ہم پہلے کسی کو کون سی گالیاں دے رہے ہیں؟ علی علی کرنا ہی بس سب سے بڑا ہمارا جہاد ہے کہ جب ہم علی ولی اللہ کی اذان دیتے ہیں تو یہی ہماری فتح ہے۔ اس سے آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ باقی جو جس کو مانتا ہے بل بنائے تو باویں شل بنائے تو پتہ نہیں کیا کیا بنائے، وہ بنائے اور مانے، لیکن یزید کو ہم رحمت اللہ نہیں کہیں گے جناب مولانا۔ ایک گل کہنی ہے تو تواڈے واسطے آکھنے جی، اگر یزید کو رحمت اللہ کہیں تو پھر گھر کیسے جائیں؟ ایک دو، پھر کیسے پتہ چلے گا ماں کا احترام کیا ہے، بیٹی کا احترام کیا ہے؟ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے ہو تو میں سمجھا ہی نہیں سکا میں۔ ایک باری ہاتھ چاؤچا جوان مہربانی ہوئے کہ جناب دی حیدری کہو تو بس کریں، 20 منٹ ہو گئے جناب کے۔ خیبر فتح ہو گیا، علی گھر آ گئے۔ خیبر کے فتح ہونے کے کچھ دنوں کے بعد امیر المومنین نے سلمان کو بلایا۔ سلمان جی سورت رحمان، اور سلمان تو نے میرے آنے کی خوشخبری سرکار مصطفیٰ کو دی تھی تو کچھ مانگا ہے؟ یہ لفظ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ کاش میں یہ سنتا، پڑھتا کوئی اور۔ علی کے نالین پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں سرکار تب سے لے کر اب تک بس یہی سوچ رہا ہوں کہ اتنے بڑے شہنشاہ سے کیا مانگوں۔ علی فرماتے ہیں ادھر میں تجھے بتاتا ہوں کہ کیا مانگنا ہے۔ علی فرماتے ہیں میں ابھی دیکھ کے ہوں سرکار مسجد میں بیٹھے ہیں، میں ادھر سے جا رہا ہوں، میں تجھ سے پہلے پہنچ جاؤں گا، تو ادھر سے آ، تو بعد میں پہنچے گا، آ کے سرکار کو سلام کر، سرکار کو اپنا وعدہ یاد کرا، وہ حکم دیں گے کہ مانگ سلمان۔ تو پھر اس نے کہنا کہ سرکار کیا مانگنا؟ معراج کے رازوں میں سے مہمان ہوں تیرا ہاتھ چال ہے، ایک راز مجھے عطا فرمائے۔ سلمان مسجد نبوی میں داخل ہوا، سرکار مصطفیٰ بیٹھے، آج مسکراتا مسکراتا آ رہا ہے سلمان۔ چلو اگر یہی قصہ چھڑ پڑا ہے تو پھر اسی کو چھڑے رکھتے ہیں۔ سلمان مسکراتا مسکراتا آ رہا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا خاتم الانبیاء، السلام علیکہ یا جد الحسن والحسین۔ سرکار فرماتے ہیں سلمان میرا بھی سلام ہوا، آج بڑا خوش خوش ہے، مسکرا رہا ہے، کیا انوکھی خوشی مل گئی؟ کہتے سرکار وہ وعدہ یاد کروانے آیا ہوں۔ سرکار فرماتے وہ خیبر والا؟ جی سرکار، وہ میں تو تب سے تیرے انتظار میں ہوں، تو نے آج تک مانگا ہی کچھ نہیں، مانگ میں تجھے دوں۔ کہتے سرکار جنت کو میں نے مانگنی نہیں، کہ جو جنت کے سردار ہیں وہ مہربانی فرماتے ہیں مجھے نانا کہتے ہیں۔ سرکار آپ جیسا سلطان اور علی جیسا مہربان مجھے بھائی کہتا ہے، پردے والی کونین کی مالکن مجھے چچا کہتی ہیں، منا اہل البیت کی سند آپ نے مجھے عطا کی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں پھر کیا مانگنا چاہتا ہے؟
یوں کرنے کو دل کر گیا ہے. کہتے ہیں سرکار اور کچھ نہیں چاہیے, معراج کے رازوں میں سے ایک راز مجھے عطا فرما دیں. جب اس نے کہا نا معراج کے رازوں میں سے ایک راز عطا فرمائے, سرکار علی کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں سلمان تیرے پڑھانے والے پہ صدقے, تیرے سمجھانے والے پر میں قربان ہوں. ہاتھ اچھے حیدری. کیا آپ کے کیا کہنے میرے جوانوں, مولا کی قسم ہے دل لگ گیا آپ کے ساتھ. اب اگلی مجلس پہ بھی جانے کو دل نہیں کر رہا, پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہا, قسم سے لگ اتنا گیا دل تمہارے ساتھ. آپ کی سماعت توجہ میرے پاؤں کی زنجیر بن گئی. سرکار فرماتے ہیں چونکہ میرا وعدہ ہے تو حسین کا نانا وعدہ. بسم اللہ سید آپ کی نیاز قبول فرمائے. دوبارہ کہتا ہوں, کہتے سلمان تیرے پڑھانے والے پر قربان, تیرے سمجھانے والے پر مصطفیٰ کا سر. حیدری تک تو نہیں گئے ہو, ادھر والے جو سامنے بیٹھے ہو یوں. اچھا مہربانی. تو سرکار فرماتے ہیں چل میرا تو نے چونکہ وعدہ ہے میرا تو تجھے بتانا ہے, عطا کرنا ہے. ایک کام تو کر سلمان, تو ایک راز میں تجھے بتا دیتا ہوں. سرکار حکم فرمایا, فرمایا مدینے سے باہر جا, وہ سامنے جو سرخ رنگ کی پہاڑی ہے, اس پہاڑی کی اندر ایک غار ہے. غار کے سامنے ایک اتنا ساری پتھر کی چٹان ہے. اس کی نشانی سرکار نے بتائی پتھر کی کہ اس پہ اس کی نشانی کیا ہے. اس پتھر کے سامنے جانا, اس پتھر کو تجھ سے نہیں ہٹے گا, کوئی پھوکے پھوکے نہیں مارنے پڑنے. تو مولا پتھر کیسے ہٹاؤں؟ فرماتے بس پتھر کو میرے اور علی کے سلام دینا. واہ 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 واہ. تشریف رکھو جناب, تشریف رکھو بھائی جان, آجو آجو آجو. بسم اللہ. خوش بیٹھے ہو نا. وہ پتھر تجھے راستہ دے گا, اندر چلا جانا. جو جو تو دیکھے وہ آ کے تو مجھے بتا, پھر میں راز تجھے بتاتا ہوں. منبر کی قسم, کتاب, عربی, عبارت, املا, انشاء, گرامر سب کچھ ہے یار. علی کے فضائل کو ہم گھڑ کے تو معاذ اللہ نہیں لے آتے. علی کو اللہ نے بنا کے ایسا بھیجا ہے, اس میں ہم شیعان حیدر قرار کا قصور نہیں ہے. جس کو بھی علی کے مقابلے میں لے آؤ گے یار وہ نہیں لگے گا علی جیسا, چونکہ علی اللہ کے گھر میں آیا ہے, باقی سارے بندوں کے گھر میں آئے ہیں. علی اللہ کا چہرہ ہے, باقی پتہ نہیں اپنے بندوں کے. یہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں. سلمان کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم, اللہ کے رسول کی قسم, علی کی ولایت کی قسم, سیدہ کی طہارت کی قسم, حسنین کی عزت کی قسم, میں نے پتھر کو جا کے علی اور نبی کے سلام دیے. پتھر آگے سے ہٹا. سلمان کہتے ہیں نیچے سیڑھیاں اتر رہی تھیں, میں سیڑھیاں اترتا بھی گیا اور انہیں گنتا بھی گیا. کہتے ہیں میں 70 سیڑھیاں زیر زمین اترا. آگے میں نے دیکھا تو ایک شہر آباد ہے جس میں 70 خیابان ہیں. ایک ایک خیابان میں 70 گلیاں ہیں, محلے ہیں. ایک ایک محلے میں 70 گلیاں ہیں. ایک ایک گلی میں 70 مساجد ہیں. ایک ایک مسجد میں 70 ممبر ہیں. قسمیں سلمان کھا کے کہتا ہے میں نے جو دیکھا ہر ممبر پہ علی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس ہاتھ یہیں پہ رکھنا, نیچے نہ کر لینا, بس یہیں پہ رکھنا. آپ بڑے آدمی ہیں, میں آپ کا نوکر ہوں, کبھی کبھی نوکروں کے بھی دل رکھ لینے چاہیے. ممبر پہ ہاتھ باندھ رہا ہوں, دوڑتا ہو یا واپس آ کر حسین کے نانا کو کہتے ہیں سرکار 70 محلے ہیں, 70 خیابان ہیں, 70 نیچے گلیاں ہیں, 70 مساجد ہیں, ہر مسجد میں 70 ممبر ہیں, ہر ممبر پہ علی بیٹھا ہے. رسول فرماتے ہیں سلمان جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد کی زندگی ہے, میں بھی جب معراج پہ گیا تھا زمین سے لے کر حجاب تک جدھر بھی دیکھتا تھا مجھے بھی علی علی علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق علی حق علی حق حیدری. رل مل گیا نعرہ علی علی یا علی. اونچا بول پڑو, جوان جو بیٹھے ہو. علی عبادت کر لیتے ہیں حیدری. آپ کے کیا کہنے, رازدان ہے سلمان آل محمد کے کچھ اسرار کا, سب کا نہیں.
اگر یہاں کچھ سمجھتے تو تھوڑی تھوڑی واہ واہ نہ کرتے، واہ 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 یہ نہ کرتے. ہاں علی نے خود ڈانٹا ہے سلمان کو، فرماتے اس گھمنڈ میں نہ رہنا سلمان کہ تو علی کو جانتا ہے، تو اتنا جانتا ہے جتنا تجھے علی نے بتایا ہے. اس سے آگے تجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ علی کیا ہے. سلمان کامل الایمان ہے، ایمان کے ٹوٹل کلہم درجے 10 ہیں، 11واں نہیں ہے صحیح. 10 کے 10 علی کے نوکر کے پاس ہیں، خاک روب سیدہ کے پاس ہیں. یہ جو جنت بیچتا تھا بہلول بھائی، یہ ہمارا پیر بھائی ہے نا ہمارا بہلول، وہ علی کے 6 درجے کا نوکر ہے. میں ہوتا تو انجنہ چپ کر کے بیٹھا، بیٹا ذرا معرفت میں ترقی کیا کرو، بیٹا آپ دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، آپ ذرا علی میں ترقی کرو یار، بیٹا ذرا علی کی معرفت کے زینے طے کرو. میرے بچوں جوان جو بیٹھے ہو، آپ کی نوکری ہے یار، اللہ نے آپ کو اسی کے لیے خلق کیا ہے، یہ دنیا کے لیے دنیا کو خلق کیا ہے، ہمیں تھوڑا کیا ہے کہ ہم یہ سوچتے پھریں کہ پتہ نہیں بنگلہ کیسے بنے گا. بن جائے گا، تو صرف علی کے سامنے رہے، باقی سب کچھ علی خود تیرا کر دے گا. یہ سارا دن میں 5 6 جگہ پہ ہم جاتے ہیں، مومن ہوتے ہیں. صبح پھر 8 بجے بانی کے دروازے پر ہوتے ہیں، پھر آپ بیٹھے ہوتے ہیں. رات کو 12 بجے لاہور میں پڑھتے ہیں، پھر آپ تشریف فرما ہوتے ہیں. کم تے تسی کر دے نہیں تے بکھے بھی تسی نہیں. تو کبھی سوچا ہے کہ حسین کتنا کریم ہے کہ جو علی علی آپ کر رہے ہیں. چلو آج تو اتوار ہے، پیر والے دن بھی آپ ہوتے ہیں، منگل والے دن بھی آپ ہوتے ہیں، دن رات میں آپ ہوتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا معجزہ ہے سیدہ مخدومہ کا. یہ بھائی بیٹھے ہیں، یہ ہر مجلس میں ہوتے ہیں، یہ جوان بیٹھے ہیں، یہ ہر مجلس میں ہوتا ہے، یہ رضوان ہر مجلس میں ہوتا ہے، یہ آپ بچے جوان یہ جو ہمیں پسند کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، ہر مجلس میں آپ ہوتے ہیں. اور میں آپ کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں کہ مولا یہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، ہوتے تو ہر وقت تیرے ذکر میں ہے میرا بادشاہ. سلمان کامل الایمان ہے، ایمان کے 10ویں درجے پر ہے. اللہ کا ایک نبی ہے جس کا نام ہے سلیمان. جو تھک گیا ہے وہ مجھے اشارہ کر دے، وہ ساتھ والے بندے تے اثر نہ پاوے. نال اللہ تھک جاوے تو نال اللہ خود انہوں ویک کے تھک جاندے. اس لیے جو تھک گیا ہے وہ تشریف لے جائے تاکہ مجلس کا ماحول اسی طرح برقرار رہے. اللہ کے نبی کا نام ہے سلیمان، علی کے نوکر کا نام ہے سلمان. سلمان اور سلیمان کو کھولے تو چر ہو جائے ہر شے. اس لیے یہ اسی پر رہنے دیں، چونکہ یہ نہیں بولے تو اس لیے میں آگے پڑھ ہی نہیں رہا. یہ 2 4 بچے بول پڑتے تو ہر چیز بتا دیتا آپ کو. سلیمان نبی سیڑھیاں اتر رہے تھے اپنے محل کی چھت کی. آخری سیڑھی پر ایک بندہ کھڑا. ایک اچھا اونج داد نہیں دے دے تو آپس سے گلاں کر لیندے ہو. واہ واہ کیڑے ہیں سونے ہو جا. اونج داد نہیں دے تو آپس سے گلاں کر لیندے نے، وہ بھی میں نے سن لی ہیں. ہاں آپ بیٹھک میں بولے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے بارے میں کیا فرما رہے ہیں. اتھے بہ کے سانو داد دیں دو، اتھے بہ کے ساڑھے پیسے گن دے ہو. ذرا مہربانی فرماؤ، تھوڑی بہت عزت کرو ساڑی بھی یار. اسی بھی تھوڑے نوکر ہی ہے میرا پتر، تھوڑی وکالت کر دے پھر دیں، سیدان دی نوکری کر دے پھر دیں. تھوڑی عزت ہے، تھوڑی بہت ساڑی بھی ہے یار. ہاتھ اچھے چاہو یار. حیدری یا علی. سلیمان سیڑھیاں اتر رہا ہے بابا جی محل کی. آخری سیڑھی پہ ایک بندہ کھڑا ہے. فرماتے کون ہے تو؟ جو کہ بادشاہ نبی تھا. تجھے پہلی دفعہ دیکھا ہے؟ اس نے کہا سرکار پہلی دفعہ اس لیے دیکھا ہے کہ میں زندگی میں ایک دفعہ آتا ہوں. شاباش، آپ بول پڑے ہو نا، دیکھو نا آپ کو میں نے بلوا لیا ہے. زندگی میں ایک دفعہ آتا ہوں. فرمایا پہچان گئے؟ اسرائیل ہو؟ واہ واہ جی. اس نے کہا جی سرکار اسرائیل ہوں. کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا سرکار یہ بھی پوچھنے والی بات ہے کہ میں کیسے آتا ہوں. فرمایا سمجھ گئے ہماری روح لینے آئے ہو؟ جی سرکار. یوں آسا اٹھایا اپنا، شاہی حکم جاری فرمایا. فرمایا راستہ چھوڑو، ہم اپنے پلنگ پہ لیٹتے ہیں، پھر ہماری روح لے جاؤ. میں تیری خیرات تو صدقے جاؤں. وہ کہتے سرکار اگر تو آپ ویسے مجھے حکم دیتے تو شاید میں کوئی گنجائش نکالتا. یہ جو آپ نے نخرہ دکھایا ہے نا شہنشاہی، یہی روح نکالوں گا. قرآن گواہ ہے صحیح. وہیں اللہ کے نبی کی روح نکالی.
جو نبی کا عصا تھا وہ حضرت سلیمان کی بغل میں دیا. 1 سال اللہ کا نبی کھڑا رہا. پھر اللہ نے دیمک کو خلق کیا تھا، تب سوئی اس نے عصا کو چاٹا، عصا ٹوٹا، نبی زمین پہ تشریف لائے. پھر امت ریت کو پتہ چلا کہ ہمارے نبی کا انتقال ہو گیا ہے. آ جائیں جی، ادھر ہی رہنا ہے. میں کہ شاید کوئی پڑھنے والا ہے، مہربانی ناراض نہ ہونا. نبی کو سیڑھی نہیں اترنے دی، یوں 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 سب کچھ کر لیا میں نے، اب یوں بھی کر لیا. کتاب کا نام ہے کنز الفوائد، لکھنے والے کا نام ہے علامہ کراچبی علیہ رحمہ. وہ فرماتے ہیں کہ مدائن کا شہر، علی کا نوکر جس کا نام ہے سلمان، سلمان کا نوکر ہے جس کا نام ہے زازان. حضرت زازان روایت کرتا ہے کہ میرے سردار سلمان کی جب آخری سانسوں کا وقت آیا، پہلے لیٹے ہوئے تھے، پھر اٹھ کے بیٹھ گئے. ہوا کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں تو 3ری مرتبہ آ رہا ہے یا 17ویں مرتبہ؟ میں کیا کروں؟ کہا نہیں جب تک علی نہیں آئے گا میں روح نہیں دوں گا. علی کے نوکروں کی کیا بات ہے بابا جی، علی کے نوکروں کی کیا بات ہے؟ جس کی چھت پہ علم ہے حیدری. آپ کو میں قربان ہوں گا، آپ پر میں ہاتھ چاہو چاہ مہربانی جی. میں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا میں کہ بادشاہ ڈر تجھ سے ہمیں بھی لگتا ہے، نبی کو سیڑھی نہیں اترنے دی، جناب سلمان کے سامنے چپ کر کے کھڑا ہے. وجہ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ جب اللہ نے مجھے روح قبض کرنے پہ مامور فرمایا تھا تو اللہ نے یہ مجھے سمجھایا تھا پہلے دن کہ جس کے وقت مقرر قریب ہو جا کے روح کھینچ کے لے آنا، لیکن جب علی والے کی روح لینے جانا پہلے علی کے پاس جانا. جب تک علی نہ کہے علی والے کو تکلیف نہیں دینی ہے. یہ ہے سلمان. آگے چلیں، بس قریب آ گیا، سمٹ گیا ہوں. جملہ مصائب کا بھی پڑھنا ہے، ڈھیر سارا پڑھ گیا ہوں، پتہ بھی نہ چلا آپ کی محبت اور عشق میں. 40 منٹ ہو گئے مجھے آپ کی نوکری کرتے ہوئے. پیچھے کتنا بھی پڑھ لیں گے اور آپ سے واہ واہ لے لیں گے. آپ ویسے خوش بیٹھے ہیں، دعا دے دی، ماحول بن گیا، روحانیت آ گئی، برکت آ گئی، پیغام پہنچ گیا، علی کا ذکر ہو گیا. اور کیا چاہیے تھا آپ کو مجھے؟ میرے مذہب کے جو علماء ہیں نا، اب توجہ، انہوں نے فیصلہ نہیں دیا آج تک ایک بات کا، کیا کہ افضل فضا ہے یا سلمان. سبحان اللہ بھائی جان. کون فیصلہ دے جی؟ اسے حسنین نانا کہتے ہیں، اسے ماں کہتے ہیں، اسے علی اور نبی بھائی کہتے ہیں، اسے بیٹی اور بہن کہتے ہیں، اسے بی بی چچا کہتی ہیں، اسے بہن کہتی ہیں. وہ منا اہل البیت کی مسند پر ہے، وہ اہل بیت کے ساتھ رہتی ہے. کون فیصلہ دے کہ افضل کون ہے؟ جس گھر کی کنیزیں اور نوکر عقل میں آ رہے ہوں، اگلا جملہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس گھر کے جو شہنشاہ سلطان ہیں انہیں ماننے میں ہی بھلائی ہے. سوچنا شروع کریں گے تو بھٹکتے جائیں گے. اس لیے کہتا ہوں کہ بس علی کو مانتے جاؤ، سوچنے سے بھٹکے گا. جس نے اپنے جیسا مانا اس نے بھی سوچا، جس نے علی کو اللہ مانا اس نے بھی سوچا. جو درمیان میں ہم چل رہے ہیں نا، بس یہ ماننے والے ہیں. ہم امت وسطیٰ ہیں، ہم درمیان والے ہیں، نہ ادھر نہ ادھر. ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، اور جو ولی مانتے ہیں اسی ولایت میں سب کچھ ہے. مجھے کیا پتا کہ افضل کون ہے؟ میں کون ہوتا ہوں، میرے کتنے پر کہ میں نیاز بیگ میں فیصلہ دوں، مریدوال میں، اس عظیم مرکزی مجلس میں. سرکار مجھے کیا خبر. لیکن 2 دلیلیں ہیں آپ کے اس نوکر کے پاس جو حضرت فضہ کے مقام کو بڑھاتی ہیں جناب سلمان کے مقام سے. یہ بول پڑے ہیں میرے ساتھ. پہلی دلیل حوالے کرتا ہوں، قیمت تول کے ملی تو پھر دوسری بھی سناؤں گا ورنہ مصائب سنیے. پہلی دلیل جو جناب فضہ کے مقام کو حضرت سلمان کے مقام سے بڑھاتی ہے، پتہ ہے وہ کیا ہے؟ سلمان 13 معصومین کو دیکھتا ہے، فضہ 14 کو دیکھتی ہے.
اللہ اکبر، آپ کو واہ واہ، آپ کو واہ واہ۔ فضا سیدہ کی بھی تو زیارت کرتی ہے نا جو ہاتھ اٹھا رہے ہو، ہاتھ اونچے چاہو اس پاس علی مہربانی کرو، حیدری۔ یہ ہے فضا۔ دوسری دلیل سنو مجھے چھٹی۔ عصمت کے دروازے پر دستک دی جناب سلمان نے، اندر سے بے نیازوں کی بے نیاز دائی بولی، من انت علی الباب بطول، کون ہے محمد کی بیٹی کے دروازے پر؟ فضا بہن میں سلمان، بھائی کام بتائیے۔ کہتے ہیں آج کام کسی سے نہیں آپ کے ساتھ ہے، حکم آپ کو واہ واہ جی۔ وہ کہتے ہیں فضا بہن مجھے کام یہی ہے کہ تو جب بھی مجھ سے بولتی ہے تیرے لہجے میں بڑھائی ہوتی ہے چڑھائی ہوتی ہے، تیری کون سی فضیلت مجھ سے زیادہ ہے؟ واہ واہ واہ۔ میں فضا جناب کے لہجے کو ڈھال ہی نہیں سکا خطابت میں، بڑی بے نیازی سے علی کی کنیز سلمان کی طرف دیکھ کر کہتے سلمان بھائی مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن میں تجھ سے پہلے جنت جاؤں گی۔ کڑی پا کے بندہ داد نہ دینا تو چلو دعا تو دینا۔ ایک صلوات پڑھو سید زادے قیامت تک، قبلہ سید امتاز حسین شاہ صاحب، مولا سید سلامتی عطا فرمائے، مولا ہر شر سے محفوظ فرمائے، آل محمد کے سائے میں سفر کرتے رہیں، اسی طرح سید سلامتی رکھے، مولا ان کے بچوں کو، آپ تمام عزاداروں کو آباد و شاد رکھے۔ آؤ بسم اللہ بادشاہ، آؤ جی سرکار، بسم اللہ۔ بس سید بھی آ گئے تو میں بھی گیا، چونکہ پڑھنے والی ہستی سید نہ ہو تو پھر تو ہم کھڑے رہیں، اب سادات کو تکلیف کیسے دے، ممبر ہے ہی انہی کا، ہم یوں قبضہ کر کے کھڑے رہیں۔ جناب علی سلمان کہتا ہے کہ فضا کہتی ہے کہ میں تجھ سے پہلے جنت جاؤں گی۔ سلمان کہتے ہیں وہ کس فضیلت کے تحت، وہ تو پوچھنے آیا ہوں۔ اگر تو مولا حسین نے ہمارا سوئچ آن کر دیا تو پھر تو دماغ کا جو روشن دان ہے اس سے نور گزر کر آپ کی روح کو منور کرے گا۔ اگر وہاں سے ہی سوئچ آف ہے تو میں یوں کر کے آن کر ہی نہیں سکتا، میرے بس سے نہیں ہو لالا، میرے بس میں نہیں ہے، جس کا آن ہے وہ اڑے گا۔ فضا کہتی ہے سلمان تو اپنی بات کرتا ہے نا کہ تجھ سے پہلے جنت جاؤں گی، یہ جو جنت کے سردار ہیں ہمارے، ہائے سبحان اللہ، بس مجھے مل گئی میرے بھائی، میں حسنین سے بھی پہلے جاؤں گی۔ آپ کی کیا بات ہے؟ سلمان کہتا ہے حسنین سے پہلے؟ بی بی کہتی ہے دونوں بھائی اکٹھے بیٹھے ہیں، مدینے میں کسی کو نہ بتائیں، چونکہ انسان جو ہے نا وہ تھوڑے دل کے ہوتے ہیں۔ تو حسنین کی بات کرتا ہے جو جنت بانٹنے والے ہیں تیرے اور میرے مولا علی، میں ان سے بھی پہلے جاؤں گی۔ سلمان کی سمجھ میں علی کے برتن دھونے والی نہیں آ رہی۔ بولو میرے بچوں، پڑھے لکھے بچے ہو، علی سے پہلے جائے گی؟ بی بی کہتی ہے اونچا بولا ہے نا، جا مدینے میں ڈھنڈورا پیٹ۔ تو علی کی بات کرتا ہے میں جنت کے مالک نبی سے بھی پہلے جاؤں گی۔ جو نہیں بولے ہو تم پھنس گئے ہو، ہاں تم اس چکر میں پھنس گئے ہو۔ نبی علی کا نام سننا، سلمان نے دروازہ کھولا، سیدھا چھوڑا، مسجد نبوی میں داخل ہوا، آگے حسین کے نانا مصلی پہ بیٹھے تھے۔ آتے ہوئے سلمان کو دیکھا، دور سے سرکار نے آواز دی، ذرا سلمان، کیا کہہ دیا فضا نے؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں سرکار مجھ سے پہلے جنت جاتی ہے تو بسم اللہ ہو، لیکن وہ تو کہہ رہی ہے میں حسنین سے بھی پہلے جاؤں گی، مولا علی سے بھی پہلے جاؤں گی، آپ کا بھی نام لے رہی تھی۔ آپ کے کیا کہنے جی؟ سرکار فرماتے ہیں اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے، گھر چلتے ہیں، فضا بیٹی سے پوچھتے ہیں۔ سرکار داخل ہوئے، سلمان دروازے پہ رکا، آواز دی فضا بیٹا حاضر ہوگی جناب فضا۔ لبیک یا رسول اللہ، جی سرکار۔ رحمت قل نے فضا کے ہاتھ پر سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹا یہ کیا کہا سلمان کو؟ کہتی ہے سرکار آپ تک بات پہنچ گئی، میں نے اسے یہی کہا ہے کہ میں حسنین شریفین سے پہلے جنت جاؤں گی، آپ سے پہلے جاؤں گی، اپنے مولا علی سے پہلے جاؤں گی، اگر آپ شہنشاہ ہیں ناراض نہ ہوں تو میں آپ کی بیٹی سے بھی پہلے جاؤں گی۔ جو ہاتھ اٹھ گئے ان کا میں مقروض ہو گیا ہوں۔ سرکار سیدہ فضا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بیٹا سلمان سے ہم چار برداشت نہیں ہو رہے، تو سیدہ کا بھی نام لے رہی ہے، کہیں بے ہوش نہ ہو جائے، سلمان دروازے پہ بیٹھا ہے، دلیل کیا ہے کہ تو ان سے پہلے جائے گی؟
उतार के ना चादर मुस्तफ़ा की नालैन पे रख के हाथ बांध के कहती सरकार कनीज की क्या जरूरत जो इतने बड़े बड़े बैठकर दावे करे। आपने पिछले जुम्मे इसी मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ के खुद ही तो फरमा रहे थे कि कयामत के दिन मेरी बेटी सैयदा एक नूरानी ऊंटनी पे सवार होगी, उस ऊंटनी की महार फिजा के हाथ में होगी। तो मौला महार वाला तो पहले ही दाखिल हो। हाथ ऊंचे चाओ चा तो दिल कर गया हैदरी अली हक हक हो गली वाले तक मातमियों को सलाम। हाथ ऊंचे एक बारी दिल पे कर दे ऊंचे हैदरी। आप सलामत रहें, आप सलामत रहें भाईजान। ये मवद्दत, ये जज्बे, ये इश्क, ये विलायत आले मोहम्मद की मोहब्बत जो अल्लाह ने आपके दिल में रखी है। हाथ मेहरबानी या कयामत के दिन सैयदा की महार पकड़ के चलेगी फिजा, चूंकि शाम में अली की बेटी के महमल की महार पकड़ के चल रही थी। इतनी पैदल चली है फिजा कि तेरे सजाद इमाम कहती हैं मेरी दादी का लहू से रास्ते रंगीन हो गए थे। जना दी है निकल गई है तो है तुम्हें अपनी नस्ल कुर्बान कर देवा जो है कर रहे ही है करने हो। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बरकत वाले लोग हो। सैयद आप पे राजी हो गई है तो आपकी है निकल गई है। एक ही लफ्ज़ पढ़ना है और मिंबर सैयदजादे के हवाले करना है। चेहलम मना रहे हैं पूरी दुनिया में हुसैन का। लोग पैदल चल चल के अली की बेटी लाहौर वाली बीबी के पास जा रहे हैं। कितने अज़ादार सादात की मौला की कसम है कहना नहीं चाहिए, खिदमत करने को दिल करता है जब इन माँओं बहनों बेटियां बच्चे जवान बुजुर्ग हाथों में अलम उठा के नंगे पाँव काफले के काफले जा रहे हैं जनाब रुकैया बिन्त अली अलैहिस्सलाम के पास। बेटा देखते नहीं हो आप इस गर्मी में, इस मौसम में, इस माहौल में, इस दहशत गर्दी के ज़माने में शिया अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर सैयदा को पुरसा देने के लिए जा रहे हैं। और जो करबला चले गए मोमिनीन अज़ादार वो नजफ़ से करबला पैदल मिशी करते हैं, सुन्नत अदा करते हैं, कोशिश तो करते हैं कि हसरत पूरी करें, लेकिन जितना हम पैदल चलते हैं ना इतना पैदल नहीं चली ज़ैनब। ज़ैनब इतना पैदल चली है कि तुम्हारी है जो नहीं निकली, वरना मैं आगे क्या पढ़ूं, वरना है कर देते, बीबी खैरात अता कर देती, नहीं की बीबी ने। मिन्नत करते हैं बीबी खैरात दे हम है करें। पूरा एक साल एक लफ्ज़ कहने हैं जी सादात आज़ादार हैं, सादात ही आज के बानी हैं। बानी मजलिस इमाम बारगाह सैयद मुमताज़ हुसैन शाह साहब के मौला दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। पढ़ने वाली हस्ती पीछे काज़मी सैयद हैं, मेरे सामने सादात बैठे हो। इस जुमले पर सैयद ज़रूर है करना, वरना जाफ़र को दुआ करो मर जाए अगर सैयदा दी है ना निकले। ये थोड़ी गुर्बत है। पूरा एक साल यजीद जैसे बेगैरत बंदे के शहर में बानी शरीयत अली की बेटी बगैर चादर के नमाज पढ़ती रही। एक बारी है ऊंची करो चा मेरा पुत्र, सिर ते हाथ मारो चा ताकि तुहाडी ते मेरी है दी गवाह बन जाए जनाब ज़ैनब आलिया सैयदा ताहिरा। वाह 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 वाह। जबकि शरीयत में हुक्म है मेरी माँ को मेरी बेटी को मैं तेरी अखा ते कुर्बान हो जावा, मेरी बहन को मेरी बीवी को हुक्म है, ये जो पर्दे में बैठी हैं ये भी मेरी बहनें बेटियां बैठी हैं इनको भी हुक्म है, जो इधर मेरी बेटियां बैठी हैं इनको भी हुक्म है कि अगर पर्दादार का एक बाल भी नजर आ रहा हो तो वो कोशिश करे पहले बाल छुपाए, वरना बाद में नमाज नहीं होगी। जब शाम में गरीबा को अली की बेटी ने मगरिब की नमाज पढ़ी, जो है नहीं कर रहे हो सर नीचा कर लेना, आसमान की जानिब देख कर जनाब ज़ैनब ने कहा मेरा अल्लाह बानी शरीयत की बेटी हूँ, मैं जानती हूँ औरत तेरी शरीयत में नंगे सर नमाज नहीं पढ़ सकती, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी कातिल अकबर का कातिल मेरी चादर ले गया है। सर हो हाथ एक दफा सर पे मार लो, जो जवान बैठे हो नाराज ना होना, चूंकि जनाब ज़ैनब आलिया का मातम अल्लामा किज़वी नहीं कहते, सर पे करना चाहिए। आप तो कुमा जन बैठे हो, आप तो जंजीर जन बैठे हो, आप तो मेरे मौला के आज़ादार बैठे हो।
اللہ اکبر. معافی دے دو, معافی دے دو. کہو تو بس کر دوں. حوصلہ بھائی جان, حوصلہ بھائی جان, حوصلہ. جو ابھی تک ماتم کر رہے ہو آگے نہ سنو, مر جائے گا جعفر. یہ جامعہ امامیہ کربلا گامے شاہ لاہور مدرسہ ہے, سب کو پتہ ہے. میں وہاں 5-6 سال پڑھتا رہا ہوں. جب میں وہاں پہ داخل ہوا تو اس وقت علامہ حسین بجاڑا صاحب اللہ مقام وہ پرنسپل تھے. گامے شاہ کے امام بارگاہ میں مجلس ہوئی. کسی ذاکر نے قبلہ پڑھا, مجھے نام نہیں یاد, میں اس ٹائم اسٹوڈنٹ تھا. اس نے کہا 3 دن گلی تک ہے نکل جائے گی, کنجوسی نہ کرنا میری بیٹیاں, آپ کے اندر بیٹھی ہوتی ہے علی کی زخمی بیٹی. 3 دن روز سنتے ہو شاید ہے نہ کرو کہ علی کی معظمہ بیٹی کھڑی رہی. آئے آئے. اور یہ شامی حرامی پتہ نہیں کیا کرتے رہے. ادھر والے ہے نہیں کرتے ہیں, پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے ہیں. ہیں بھی جوان, بیٹھے بھی بچے ہیں. ادھر خیرات پھینک دے رہی ہے میری مخدومہ. آپ بھی مانگ لو خیرات میرا بیٹا. کبھی کبھی آنسو مانگ لیتے ہیں بی بی سے. اللہ اکبر. اور یہاں پر پڑھا جاتا ہے کہ میں صدقے ہو جاواں کہ بازار سجاتے رہے بغیرت. بازار سجنے میں 3 دن نہیں لگتے. میں نے دیکھا ہے بازار حمیدیہ 3 دن نہیں لگ سکتے. جو بات علماء نے لکھی ہے وہ چھری ہے. وہ فرماتے ہیں اس لیے 3 دن کھڑی رہی کیونکہ کتا یزید گیا ہوا تھا شکار کھیلنے. اس نے کہا تھا جب تک میں واپس نہ ہوں کھڑی رہے عباس کی بہن. میں مر جاؤں اللہ کرے نہ پڑتا علی کی بیٹی کی غربت. میں نوکر ہو گیا پتورا تھوڑا. ساری غربت شام کے بازار کی نہیں سنا سکتا. میں معافی مانگ رہا ہوں. یہ بزرگ مجھے ڈر لگ رہا ہے. جو پتھر کے لوگ بیٹھے ان سے نہیں لگ رہا. جن کے ہاتھ سروں تک آگے پتہ نہیں یہ مجھے ماریں گے یا خود ٹکرے ماریں گے. رات کو کھانا دینے میں جاڑا صاحب قبلہ کے کمرے میں گیا. میں نے کھانا رکھ کے کہا قبلہ کیا ہے کتابوں میں روایت کہ 3 دن عالیہ مخدومہ کھڑے رہے؟ مجھے جاڑا صاحب نے کہا تو کیوں پوچھتا ہے؟ میں نے کہا جی کہ ذاکر نے یہاں روایت پڑھی ہے. ہم سرائکی سندھی لوگ ہیں, میرے جگر پہ تب سے آرہ لگا ہوا ہے کہ 3 دن علی کی بیٹی کھڑی رہی. جاڑا صاحب مجھے دیکھ کر کہتے ہیں ذاکر تمہارے ڈر کی وجہ سے آدھی روایتیں پڑھتے ہیں کہ مومن برداشت نہیں کرتے. اگر پوری سننا چاہتا ہے تو کھانا اٹھا کے لے جا, نہ خود کھائے گا نہ مجھے کھانے دے گا. اتنا ماتم کیا, جتنے طالب علم تھے اکٹھے ہو گئے. مدرسہ 1 گھنٹے کے لیے مدرسہ نہ رہا, کربلا بن گیا. ماتم کر کے جاڑا صاحب کہتے ہیں یا مجھے مارنا یا خود سر پہ ہاتھ مارنا. وہ کہتے ہیں صرف کھڑی نہیں رہی علی کی بیٹی, بی بی 3 دن کھڑی رہی اور 2000 شام کی نجس عورت ناچتی رہی. بی بی کہتی ہو سجاد میرے قد سے میرے بابا واقف نہ تھا. جو ہاتھ رکھتا ہے ایک باری زینب دواستا ہی سر تے مار جا. جڑے ماتمی بیٹھے ہو ناراض نہ ہوئے اجے علی دی دھی توڑے تے راز. اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان. ختم ہوگی مجلس. سید کے حوالے منبر. بس کر دو, معافی دے دو, یہیں چھوڑ دیتا ہوں. بس یہیں پہ چھوڑ دینا چاہیے بھائی جان. بس سید بیٹھے ہیں. اگر حکم کر رہے تو پھر ایک لفظ میں نوکر ہو گیا. تیرے ماتم تے میں نسل قربان کر دے ماں. جڑے ہاتھ سر تے رکھ سکتے ہو ایک باری صرف رکھ لو, مارو نہیں. یہ سر پہ ہاتھ رکھنا غریبی کی نشانی ہے. یہ دیکھا ہے نا بزرگ ذاکر کیوں یوں باندھ کے آتے ہیں, یہ پرسے کی نشانی ہے. ہاتھ یہیں پہ رکھنا, لفظ سن لینا. علامہ صدر الدین قزوینی کہتا ہے پتہ نہیں ان شامیوں بغیرتوں نے کس انداز سے علی کی, مجھے ڈر لگتا ہے, علی کی بیٹی کو بازار سے گزارا. وہ کہتا ہے سیدہ زینب عالیہ کے گزر جانے کے 6 مہینے کے بعد ایک یمن کا تاجر بازار شام میں آیا تجارت کے لیے, جسے سمجھ آ جائے گی بابا جی وہ یہیں پہ ہے کرے گا. اس نے بازار شام کی دیواروں پہ لہو کے داغ دیکھے, نہیں سمجھا سکا میں بی بی ان کو. ایک شامی دکاندار سے کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے شامیوں کو, چھتوں پہ بیٹھ کے جانور ذبح کرتے ہو جو تمہاری دیواروں پہ لہو ہے. یہ شامی کہتا ہو بھائی یہ قربانیوں کا لہو نہیں ہی ہے. آج سے 6 مہینے پہلے کسی غریب کی بہنیں اس بازار سے گزری, ان بغیرتوں نے اتنے ظلم ان سید زادیوں پہ کیے ہیں. ماتم کر لو, سر پہ ہاتھ مار لو. کسی دیوار پہ زینب کا لہو ہے,
کسی دیوار پہ سکینہ کا لہو ہے، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا